إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم گزشتہ اعلان کے مطابق رات تک ذہن یہی تھا کہ الحی القیوم کی تفسیر بھائیوں اور بہنوں کے سامنے پیش کروں گا، مگر رات ایک عزیز کا فون آیا اور اس کے فون کے اندر جملہ دوستوں کی ترجمانی تھی، اور وہ اس بات پر مصر تھے کہ یہ باقی جو 6 نکات ہیں ان کو بھی جمعہ کے خطبات کی شکل میں ہی مکمل کیا جائے، کیونکہ رمضان المبارک کے دروس میں جو دوست ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں، اور سارے وہ نہیں ہوتے جو جمعہ کے خطبے میں ہوتے ہیں۔ تاہم اس ساتھی کے اس فون پر مجھے اپنا موقف اور شیڈول کو بدلنا پڑا، اور اب سابقہ ترتیب کو سامنے رکھ کر آج 2 نقطوں پر گفتگو کرنی ہے۔ ایک ہے النذر، دوسرا نقطہ ہے الذبح۔ نذر در حقیقت ایک عقیدہ ہے، اور الذبح یہ اس عقیدے کا عملی ثبوت ہے، اس لیے ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ نذر عربی کا لفظ ہے، اردو میں اس کا عام طور پر جو معنی کیا جاتا ہے وہ ہے منت، منوتی۔ اصطلاح میں یہ ایک عقیدہ ہے۔ ایک شخص حد درجہ پریشان ہے، اس کے دل و دماغ میں کچھ مسائل ہیں، کچھ پریشانی ہیں، کچھ مشاکل ہے، کچھ امور میں وہ شخص الجھا ہوا ہے، اور اس کی جو اندرونی و کیفیت ہے وہ ایسی ہی ہے کہ وہ کسی کے سامنے ظاہر بھی نہیں کر سکتا۔ اب وہ ان مشاکل کو، ان مسائل اور پریشانیوں کو جو اس کے دل و دماغ میں ہیں، ان کے ازالے کے لیے وہ کسی ہستی کے نام پر
کوئی عمل کرتا ہے، کسی ہستی کے نام پر کچھ خرچ کرتا ہے، نیت یہ ہوتی ہے تاکہ اس عمل، یہ جو عمل ہے اس کے ذریعے میری یہ پریشانی، میری یہ تکلیف، میرا یہ غم، میرے یہ مشاکل یہ ختم ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس ہستی کا مجھے قرب حاصل ہو جائے، میں اور قریب ہو جاؤں۔ اس عمل کو، اس عقیدے کو نذر کہتے ہیں۔ اس پر جو عمل کرے گا، مثلا اگر کوئی جانور ذبح کرتا ہے اس ہستی کے نام پر، اس ہستی کے خاطر، تو اس کو کہتے ہیں الذبح۔ اب جس ہستی کا وہ انتخاب کرے گا، جس کے نام پر نظر ماننی اور جس کے نام پر اس نے یہ جانور ذبح کرنا ہے، لازمی ہے کہ اس ہستی کے اندر دو خوبیاں ہوں۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ ایسی ہستی ہو کہ جو اس کے دل و دماغ میں مسائل ہیں، پریشانی ہیں، غم ہیں، وہ اس کو جانتی ہو، اسے معلوم ہو کہ اس کے دل و دماغ میں کیا مسائل ہیں، پریشانیاں کیا ہیں، اس کا غم کیا ہے، وہ ہستی جانتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے وہ ہستی متصرف الامور ہو، مانا اس ہستی کے اندر یہ قدرت اور طاقت ہو کہ اس کے غم کو وہ دور کر دے، اس کے اندر جو پریشانی، اس کے دل و دماغ میں جو صدمہ ہے اس کا وہ ازالہ کر دے، اس کے اندر یہ صلاحیت، یہ طاقت، یہ قدرت موجود ہو۔ اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں اور غور کرتے ہیں تو یہ دونوں صفتیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی نہیں پائی جاتی۔ وہی ذات ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو ظاہری اشیاء کے حوالے سے کچھ ذرائع اور وسائل دیے، مگر ان تمام کا تعلق ظاہری امور سے۔ آپ دیکھتے وہ چیزیں آپ کو نظر آ جاتی، آپ سن لیتے، آپ گرفت کر سکتے ہیں، ہاتھ کے ذریعے پکڑ سکتے، یہ صلاحیتیں اللہ نے آپ کو دی۔ باطنی اور مخفی امور جو ہیں ان کی چابیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہیں، کسی کو نہیں دی۔ دل میں کیا پریشانی، میں اور آپ ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کر اندازہ تو لگا سکتے ہیں کہ یہ بندہ پریشان ہے، یہ بندہ غم میں، پریشانی کیا ہے، تکلیف کیا ہے، غم کیا ہے، اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يعلمها الا هو، غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، ان چابیوں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ میں بارہا دعا کرتا ہوں اور آپ بھی دعا کریں کہ اے اللہ اس امت کو قرآن کریم کی فہم عطا فرما۔ اللہ کی قسم یہ قرآن کریم اللہ کی کلام ہے۔ اگر اس قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہم عربی لغت کے اوپر غور کر لیں، اس جذبے کے تحت تک قرآن کریم کو ہم سمجھ پائیں، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ قرآن کریم
کیسی عظیم اللہ تعالیٰ کی کلام ہے۔ آپ ایک چھوٹے سے اسی جملے پر غور کر لیں کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، غیب کی چابیاں اس کے پاس ہیں، یہ چھوٹا سا جملہ ہے۔ اور بھی گرامر کے اعتبار سے اس پر غور تو کرے، یہ عندہ جو ہے یہ خبر ہے، اور مفاتح الغیب یہ مبتدا ہے۔ اصول یہ ہے کہ مبتدا پہلے ہے اور خبر بعد میں، لیکن اگر مبتدا بعد میں ہے اور خبر پہلے ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے التقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر، یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ حصر کا مطلب یہ ہے، پھر اس کا معنی یہ بن جاتا ہے کہ غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس ہو ہی نہیں سکتی۔ دوبارہ اگر اس جملے پر غور کریں تو آپ کو جائے گا کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، عندہ خبر ہے، مفاتح الغیب مبتدا ہے، مبتدا اپنے خبر سے ملے یہ جملہ اسمیہ خبریہ بن جاتا ہے، اور جملہ اسمیہ کے اندر دوام اور استمرار پایا جاتا ہے، تو پھر اس کا معنی یہ بنے گا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، ہمیشہ سے غیب کی چابیاں اللہ کے پاس رہی ہیں اور ہمیشہ اللہ ہی کے پاس رہے گی۔ دو ٹوک بات ہو جائے گی، مخفی امور جو ہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس لیے امام ابن نجیم نے ایک عظیم بات کہی۔ اس طرح کی عظیم باتیں بڑے بڑے محدثین نے کہی ہے، لیکن میں نے امام ابن نجیم کا انتخاب جان بوجھ کر کیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ میرے احناف دوستوں کو اس عقیدے کی مکمل معرفت ہو جائے۔ امام ابن نجیم ان کا تعارف ایک ہی جملے میں کرا دیتا ہوں، احناف بالاتفاق امام ابن نجیم کو امام ابو حنیفہ ثانی کہتے ہیں، کہ امام ابو حنیفہ ثانی ہیں، ثانی دوسرے امام ابو حنیفہ امام ابن نجیم۔ اس حوالے کو نوٹ کیجئے، بحر الرائق فقہ کی بڑی معتبر کتاب ہے۔ امام ابن نجیم فرماتے ہیں جب نظر کی یہ تعریف ہو گئی کہ کسی ہستی کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اور اس کی اندرونی جو پریشانیاں ہیں ان کے ازالے کے لیے کوئی چیز خرچ کرنی ہے، کوئی جانور ذبح کرنا ہے، اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ مخفی امور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو پھر یہ ماننا پڑے گا، فرماتے ہیں کہ النظر عبادت، پھر یہ ماننا پڑے گا کہ نظر عبادت ہے، والعبادت لا تجوز للمخلوق، اور عبادت مخلوق کی جائز ہی نہیں۔ اور آگے ایک اور عظیم بات کہی انہوں نے، اور وہ یہ کہ جس ہستی کے لیے وہ جانور ذبح کرنا ہے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ہستی متصرف الامور ہو۔ معنی یہ بندے کے غم کو بھی جانتی ہے وہ ہستی، پریشانی کو بھی جانتی ہے، اور پریشانی کے ازالے کی صلاحیت اور طاقت بھی رکھتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کے بارے، کسی فرشتے کے بارے، کسی نبی کے بارے، کسی ولی کے بارے اگر یہ عقیدہ بنا لیا جائے کہ وہ بھی متصرف الامور ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ عقیدہ کفر ہے۔ میرے دوستو، یہ بزرگ آپ کے، کتاب آپ کی، حوالہ میرے ذمہ، آپ نوٹ کریں اور اس نظر، اس منت اور منوتی کے حوالے سے صحیح عقیدہ بنانے کی کوشش کریں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اٹھائیے تفسیر نشاپوری، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر
کسی اور کے لیے جانور ذبح کرتا ہے اور صاف ذرعی عقیدہ ہوگا کہ وہ میرے مسائل کو جانتا ہے، میری اندرونی کیفیت کو وہ جانتا ہے اور وہ قادر ہے میرے اس مسائل کو حل کرنے پر، تو فرمائیے کہ جو ہی جانور ذبح کرے گا، خون نکلے گا، سارا مرتدن، یہ مرتد ہو جائے گا۔ جائیں کتاب پڑھے، حوالہ میرے ذمہ ہے۔ سارا مرتدن، جانور اس نے ذبح کیا، خون نکلا اور یہ مرتد ہو گیا۔ وَذَبِیحَتُهُ ذَبِیحَةُ مُرْتَدٍ، اور اس کا یہ ذبیحہ، اس کا یہ جانور جو اس نے ذبح کیا، کیا کہا جائے گا؟ فرماتے ہیں کہ مرتد کا ذبیحہ کہا جائے گا۔ یہ مرتد کا ذبیحہ۔ آپ اب اندازہ لگا لیں کہ یہ نذر جو ہے، یہ منت ہے، یہ منوتی ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر یا کسی اور کے لیے، یہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ ہے، کفر ہے۔ اب دوسرا ایک اہم نکتہ ہے، ایک شخص کہتا ہے، اب غور کریں آپ، ایک شخص کہتا ہے کہ میں جو نظر مانتا ہوں اللہ کے لیے مانتا ہوں، میں جانور ذبح کرتا ہوں اللہ کے نام پر، جانور لیتا ہوں، جانور قربان کرتا ہوں اللہ کے نام پر، نظر بھی اللہ کے لیے، جانور پر چھری پھیرتے ہوئے بھی اللہ کا نام لیتا ہوں۔ ہاں، اتنا ضرور کرتا ہوں کہ جانور کو ذبح کرنے کے لیے کسی بزرگ کی قبر کا انتخاب کرتا ہوں، جانور وہاں لے جاتا ہوں اور قبر کے قریب، مزار کے قریب اس جانور کو ذبح کرتا ہوں، لیکن وہ نظر کا جانور، نظر اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، نہ کسی ولی کے لیے، نہ کسی پیر کے لیے، نہ کسی جن کے لیے، کسی کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ کہتا ہے میرا عقیدہ ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ۔ اللہ پاک نے فرما دیا، اعلان کر دو کہ میری بدنی عبادت، میری مالی عبادت، میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت، سب اللہ کے لیے۔ لا شریک لہو، جس کا کوئی شریک نہیں۔ میرا یہ عقیدہ ہے، نظر ہے تو اللہ کے لیے، اسی عقیدے کے مطابق جانور ذبح کرتا ہوں، اللہ کا نام لیتا ہوں۔ صرف یہ ہے، جس جگہ کا انتخاب کرتا ہوں وہ کسی بزرگ کی قبر ہے، وہاں جا کر جانور ذبح کرتا ہوں۔ اب آئیے شریعت سے پوچھتے ہیں کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور آ کر اپنا مسئلہ رکھتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، اس شخص نے کہا کہ میں نے نظر مانی تھی، یہ وضاحت نہیں ہے کہ نظر کس چیز کی تھی، کیا اس کی تکلیف تھی، کیا اس کی پریشانی تھی، نظر کا ذکر حدیث میں ہے۔ البتہ اس نے کہا کہ نظر یہ مانی تھی کہ میں بوانہ مقام پر اونٹ ذبح کروں گا، بوانہ مقام پر اونٹ ذبح کروں گا۔ اب میں آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ میں اپنی نظر کو پورا کرنے کے لیے بوانہ مقام پر جا کر اونٹ نہر کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا؟ اس میں تو کوئی شک نہیں، یہ صحابی رسول ہے، نظر اللہ کے لیے، اللہ کے نام پر۔ صرف ایک جگہ کا معاملہ ہے کہ فلاں جگہ پر جا کر میں اونٹ نہر کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا۔ اب آئیے، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے نہیں بلکہ مجلس کے اندر جتنے صحابہ کرام بیٹھے تھے سب سے بوانہ مقام کے متعلق دو سوال کیے۔ جس جگہ کا اس نے انتخاب کیا تھا اس جگہ کے متعلق نبی علیہ السلام نے دو سوال کیے صحابہ کرام سے۔
ایک سوال کا تعلق شرک سے ہے، ایک سوال کا تعلق وسائل شرک سے ہے۔ اسلام سنیے جہاں شرک کو برداشت نہیں کرتا وہاں وسائل شرک کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ دو سوال ہے، ایک شرک کے متعلق اور دوسرا وسائل شرک کے متعلق۔ پہلا سوال کیا ہے؟ حل کان فیہا وثن من اوثان الجاہلیت یعبد۔ اے صحابہ کرام، بوانہ مقام کو جانتے ہو؟ جی ہاں، معلومات ہے؟ جی ہاں۔ فرمایا بتاؤ کیا دور جاہلیت میں کبھی کسی دور میں بوانہ مقام پر بتوں میں سے کسی بت کی پوجا تو نہیں ہوتی تھی؟ یہ نہیں پوچھا کہ اب پوجا ہو رہی ہے کہ نہیں۔ حل کانا ماضی کا صیغہ ہے، حل کان فیہا وثن من اوثان الجاہلیت یعبد۔ ماضی میں دور جاہلیت میں وہاں کوئی بت تو نہیں تھا جس بت کی پوجا کی جاتی ہو؟ قالوا لا، فرمایا نہیں۔ صحابہ کرام نے فرمایا نہیں، ماضی میں بوانہ مقام پر کسی بت کی پوجا نہیں ہوتی تھی۔ آج ہو رہی ہے؟ نہیں، کبھی بھی ہوتی تو نہیں تھی، نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ حل کان فیہا عید من اعیادہم۔ یہ بتائیں، دوسرا سوال ہے، دور جاہلیت میں ماضی میں کبھی وہاں مشرکین مکہ کے میلوں میں سے کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا؟ کفار قریش یا مطلقاً مشرکین کا کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا؟ وہاں جشن تو نہیں ہوتا تھا؟ کوئی عرس تو نہیں تھا؟ قالوا لا، فرمایا نہیں۔ مانا یہ، اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں شرک ہوتا ہو یا ہو رہا ہو، شرکیہ پروگرام ہوتا تھا یا شرکیہ پروگرام ہو رہا ہو، وہاں ایک شخص جس نے نظر مانی ہے اللہ کے لیے، جانور ذبح کرنے ہیں اللہ کے نام پر، اور کوئی ایسی اگر جگہ ہے جہاں وہ تو شرک نہیں کر رہا لیکن شرک ہو رہا ہو، وہ تو اس میلے کا قائل نہیں ہے لیکن یہ ہوتا ہو، تو پھر اس شخص کو وہاں جا کر اللہ کے نام پر بھی جانور ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان دو سوالوں کا معنی یہی ہے، اس کو کہتے ہیں مفہوم مخالفت۔ جب صحابہ کرام نے دو ٹوک لفظوں میں فرما دیا نہیں، نہ وہاں ماضی میں کوئی بت تھا جس کی پوجا ہوتی ہو، وہاں کوئی شرک کا اڈا نہیں تھا، کوئی شرک نہیں ہوا، اور نہ ہی کبھی میلہ لگا ہے۔ اب نبی علیہ السلام کہ اوفے بنظر، جا بوانہ مقام پر اپنی نظر کو جا کے پورا کرو۔ اب پہلا سوال یہ ہے، جہاں کہیں اس طرح کے امور جن قبور پر ہوتے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کوئی دعوے سے کہے کہ وہاں شرک نہ ہو رہا ہو؟ آپ شرک نہیں کر رہے، آپ کا شرک کا ارادہ نہیں ہے، آپ جانور لے کر گئے اللہ کے لیے، آپ نے چھری پھیرتے وقت بھی اللہ کا نام لے رہے، لیکن جس جگہ کا آپ انتخاب کر رہے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ وہاں شرک ہو رہا ہے کہ نہیں۔ دعوے کے ساتھ آپ اپنے ملک کی کوئی ایک قبر بتا دیں جہاں شرک نہ ہو رہا ہو۔ اس لحاظ سے بھی اس شخص کو وہاں جا کر اللہ کے لیے، اللہ کے نام پر بھی جانور ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک اور دلیل جو اس سے بھاری دلیل ہے، بھاری دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ذکر آیا، جائیں اس حدیث کو نوٹ کریں، دل و دماغ میں بٹھائیں۔ یہ حدیث مسند احمد کے اندر بھی ہے، اس حدیث کو امام بہقی نے سنن بہقی کے اندر بھی ذکر کیا ہے، اس حدیث کو امام سیوطی جمع الجوامع میں بھی لے کر آئے ہیں، اس حدیث کو مصنف عبد الرزاق کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہاں اس حدیث کی اصل کچھ الفاظ سنن ابی داؤد کے اندر بھی موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دور جاہلیت کی باتوں میں سے ایک بات آئی، وہ کیا؟
کہ دور جاہلیت میں اگر کوئی سخی آدمی مر جاتا تو اس کے مرنے کے بعد، اس کو دفنانے کے بعد، اس کے عقیدت مند، اس سے محبت کرنے والے، اس کا احترام کرنے والے، اس کی ثقافتوں کو جاننے اور پہچاننے والے لوگ کیا کرتے؟ گہے بگائے کوئی اونٹ لے جاتا، کوئی گائے لے جاتا۔ اب یہ قصہ سنایا جا رہا ہے کن کو؟ کائنات کے امام محمد اور رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی گائے لے جاتا، کوئی اونٹ لے جاتا، کوئی حسب توفیق بکری، بھیڑ، دمبا لے جاتا، اور وہاں جا کر وہ جو سخی مر گئی ہے اس کے قبر کے قریب جا کر اس کو ذبح کرتا۔ ذبح کیوں کرتا تھا یہ بھی آپ کو بتایا گیا، جیسا کہ مصنف عبدالرزاق میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ لوگوں کا ذہن یہ ہوتا تھا کہ جب تک یہ زندہ رہا اس کی سخاوت کے چرچے تھے، کماتا رہا، لٹاتا رہا۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا لنگر جاری رہے، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا لنگر جاری و ساری رہے، بس یہ جذبہ ہے۔ یہ دور جاہلیت ہے۔ قربان جائے امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ جو بارہا آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں، فرمایا کرتے تھے ستنقض عرى الاسلام عروۃ عروۃ، ایک وقت ایک امت پر آنے والا ہے کہ دین اسلام کی یہ مضبوط زنجیر ایک ایک کڑا ہو کر الگ ہو جائے گی۔ یہ جو مضبوط زنجیر ہے اسلام کی، ایک وقت آئے گا یہ زنجیر ٹوٹ جائے گی اور ایک ایک کڑا الگ ہو جائے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا ایسا کب ہوگا؟ فرمایا کہ اذا نشأ فی الاسلام من لا یعرف الجاہلیہ، جب دین اسلام میں ایسے لوگ آ جائیں گے جن کے پاس دور جاہلیت کے لوگوں کے بارے کوئی علم نہیں ہوگا۔ جب علم نہیں ہوگا تو بس وہ یہی بات کہیں گے دور جاہلیت کے لوگ خالی بتوں کے پجاری تھے، بت تراشتے تھے، پتھروں کو بت بناتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے، یہ ان کا شرک تھا۔ کسی کے پاس لکڑی کے بت تھے، کسی کے پاس پتھر کے بت تھے، کسی کے پاس سونے کے بت تھے، کسی کے پاس چاندی کے بت تھے، کسی کے پاس مٹی کے بت تھے، بس بت بناتے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس دین اسلام نے ان کے منع کر دیے۔ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا اس امت میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جن کے پاس دور جاہلیت کے بارے کوئی علم نہیں ہوگا۔ حضرات، حق کو نوٹ کرنے کے لیے باطل کی فہم بھی بہت ضروری ہے۔ دور اسلام کو سمجھنے کے لیے دور جاہلیت کی پہچان بھی ضروری ہے۔ اب آئیے ہم واپس اس نقطے پر آتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سامنے دور جاہلیت کا یہ قصہ رکھا گیا کہ کوئی اونٹ لے کے جا رہا ہے، کوئی گائے لے کے جا رہا ہے، کوئی بھیڑ یا بکری لے کے جا رہا ہے۔ کہاں؟ فلاں بزرگ کی قبر پہ۔ یہ کون تھا؟ یہ چوٹی کا سخی تھا، زندگی بھر سخاوت کرتا رہا۔ اب ہم چاہتے ہیں اس کی سخاوت، اس کا فیض، اس کا لنگر اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے۔ اس کے قبر کے قریب جانور کو لٹاتے، ذبح کرتے، بھیڑ ہے، بکری ہے، اس کو نہر کرتے اور مستحق غریبوں میں، فقیروں میں اس کا گوشت تقسیم کر دیتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ سارا قصہ سن رہے ہیں۔ قربان جائیں، ایک چھوٹے سے جملے میں نبی علیہ السلام نے بات کو کلیئر کر دیا۔ کون کیا نیت لے کر جا رہا ہے؟ گائے لے کر جا رہا ہے، یہ اونٹ۔ نیت کیا ہے، کیا نہیں، کیا جذبہ ہے، کیا سوچ ہے؟ نہیں، نبی علیہ السلام نے صرف ایک ہی جملے میں بات بتائی۔ فرمایا کہ لا عکرہ فی الاسلام، تمہارے سارے قصے میں نے سن لیے ہیں، ساری تمہاری کہاوتیں سن لی ہے۔ کوئی قبر پہ کس جذبے کے تحت جا رہا ہے، کوئی جانور لے کے جا رہا ہے، نیت کیا ہے، لیکن سن لو۔ فرمایا کہ لا عکرہ فی الاسلام، یہ الفاظ ابو داؤد کے اندر بھی ہیں۔ فرمایا کہ سن لو، اسلام میں کسی قبر کے قریب ذبح کرنا جائز ہی نہیں، ختم۔
دو ٹوک بات ہے، آپ کی نیت کیا ہے، کس کی طرف سے جانور ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کس کے نام پر آپ نے جانور ذبح کرنا ہے، آپ کس کی سخاوت کے چرچے چاہتے ہیں؟ نہیں، دو ٹوک بات ہے کہ لا عکر فی الاسلام، دین اسلام میں کسی بھی قبر کے قریب ذبیحہ اور جانور کو جائز ہی نہیں کہتا، ناجائز۔ بات کلیئر ہو گئی، بات بڑی واضح ہو گئی، بڑی دو ٹوک بات ہو گئی کہ نظر تقرب کے لیے ہے اور یہ عبادت ہے، اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے بندہ جو بھی عمل کرے گا وہ عبادت ہے، اور یہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ آج کچھ خطیر قسم کے احباب تقسیم کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نظر جس کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے یہ تو اللہ کے لیے ہے، نظر اللہ کے لیے ہے، نیاز فلاں کے لیے ہے، منت منوتی فلاں کے لیے ہے، تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لے، عربی میں جس کو نظر کہتے ہیں، اردو میں اس کو منت منوتی کہتے ہیں، فارسی میں اسی کو نیاز کہتے ہیں۔ یہ کوئی تین الگ عمل نہیں ہے، جو نظر ہے وہی منت منوتی ہے، جو منت منوتی ہے وہی نیاز ہے۔ نظر بھی اللہ کے لیے، منت بھی اللہ کے لیے، اور نیاز بھی اللہ کے لیے، اور یہ عبادت ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے جس ہستی کا انتخاب کرو گے پہلے دعویٰ کرو گے میرے اندرونی معاملات کو وہ جانتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے دعویٰ کرتے ہو تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ اندرونی کیفیات کو، باطنی اور مخفی امور کو اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا کہ یعلم السر و اخفا، قربان جائیں، فرمایا کہ یعلم السر و اخفا، لوگوں ایک اللہ ہے جو سر کو بھی جانتا ہے اور اخفا کو بھی جانتا ہے۔ سر اندرونی کیفیات ہے، اندرونی مسائل ہے، معاملات ہیں جس کا اظہار بندے نے زبان سے نہیں کیا، بیوی کو نہیں بتایا، بیوی نے خامد کو نہیں بتایا، کسی عزیز کو، کسی چاہنے والے کو نہیں بتایا، دل و دماغ کی اندرونی کیفیت، اس کو عربی میں سر کہتے ہیں۔ فرمایا کہ یعلم السر، تم نے اپنی زبان سے اپنی اس اندرونی کیفیت کے اظہار نہیں کیا، لیکن ایک اللہ جانتا ہے۔ آگے فرمایا کہ واقفا، اس وقت تیری اندرونی کیفیت تو یہ ہے، تیرے معاملات یہ ہیں جس کو رب جانتا ہے۔ اب آنے والے دنوں میں، آنے والے اوقات میں تیرے دل و دماغ میں کون سی کیفیات آنے والی ہیں، کون سے مسائل آنے والے ہیں جن کو ابھی تو بھی نہیں جانتا، ان آنے والے مسائل کو بھی رب جانتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، وہی متصرف الامور ہے، اور پھر اس تکلیف کو، اس غم کو، اس دکھ کو اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا۔ جب یہ دو عقیدے ہو گئے تو پھر نوٹ کیجئے، نظر ہے تو ایک اللہ کے لیے، نیاز ہے تو ایک اللہ کے لیے، منت منوتی ہے تو ایک اللہ کے لیے، اور اس کے لیے اس طرح کی جگہوں کا انتخاب کرنا جہاں شرک ہوتا ہو یا ہوتا تھا، جہاں میلے لگتے ہوں یا لگتے تھے، یا چھوڑیے اگلی بات جو بڑی قابل غور ہے، دو ٹوک لفظوں میں نبی علیہ السلام نے فرما دیا، لا عکر فی الاسلام، دین اسلام اجازت نہیں دیتا کہ کسی بھی قبر کے قریب جا کر جانور کو ذبح کیا جائے۔ ذبح کرنا سیدھے سے جائز ہی نہیں ہے اسی کے لیے، اور وہی الہ ہے جو آپ کی اندرونی کیفیت سے واقف ہے اور مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے جس اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ الہ کا معنی یہاں کیا ہوگا؟ ایک وہی ذات ہے جو تمہاری اندرونی کیفیات کو جانتی ہے، وہ الہ ہے، معنی وہی ایک ذات ہے جو متصرف الامور ہے، وہ کیفیت کو بھی جانتا ہے اور اس کیفیت کو دور کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ یہ الہ ہے، یہ اس کا تعارف ہے۔ یہ دو نکتے تھے جو آج آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اللہ اس کے مطابق ہمیں عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔